وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں میں ایک عظیم حدیث قدسی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ حدیث جس کی مختصر سی شرح بھی میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، عظیم حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی اور اطاعت کے راستے میں اللہ کے بندوں کو جو اللہ کی جانب سے اعزازات ملا کرتے ہیں، انعامات ملا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہو، نیک انسان ہو، صالح ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، یہ دراصل قدرت الہی کو چیلنج کرنے کی مانند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی خاص بندے سے دشمنی کرے گا، جو میرے کسی متقی بندے کو ستائے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. ان کا لقب تھا حواری رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کے حواری تھے. حواری کسے کہتے ہیں؟ خاص مددگار کو کہتے ہیں. تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا، ان کا یہ لقب تھا کہ اللہ کے نبی کے حواری تھے. ایسے جلیل القدر صحابی کو ایک شخص نے قتل کر دیا. ابن جرموز اس کا نام تھا. ابن جرموز نے جنگ جمل کے موقع پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، حالانکہ وہ بھی تھا مسلمان. قتل کرنے کو تو اس نے کر دیا، لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے جو کہ حواری رسول اللہ تھے، وہ کیسے چین سے رہ سکتا تھا؟ اس کی زندگی مضطرب ہو گئی، اس کی زندگی بے چین ہو گئی، پریشان ہو گیا. اس قدر بے چین ہوا، اس قدر اس کی زندگی مضطرب ہوئی، سکون اس کی زندگی کا اس قدر ضائع ہوا کہ ابن جرموز از خود آگے بڑھ کر آیا. آ کر اس نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن زبیر سے کہا کہ مصعب، میری زندگی عذاب بن گئی ہے. جب سے میں نے تمہارے والد کا قتل کیا میری زندگی عذاب بن گئی ہے. مجھے قتل کر دو، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے قصاص لے لو کہ مجھے سکون مل جائے. مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، اس کا خون میرے والد کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، قصاص نہیں لینا چاہتے. عبداللہ بن زبیر نے بدلہ نہیں لیا، معاملے کو اللہ کے حوالے کیا. اس قدر اس کی زندگی پریشان ہوئی کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا.
خودکشی بھی کیسے؟ ایک عمارت تھی جس کی دیوار کمزور ہو چکی تھی، اس عمارت میں داخل ہو گیا اور پہلے ہی سے ایک شخص کو یہ کہہ رکھا تھا جیسے ہی میں اس عمارت میں داخل ہوں گا دیوار کو مجھ پہ گرا دینا. ویسے ہی ہوا، اس شخص نے دیوار ڈھکیل دی، دیوار گر گئی، وہ شخص مر گیا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ولایت کے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ کیسے بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ کیسے بن سکتا ہے. کہا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندے نے فرائض اور واجبات کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے. یعنی میرا تقرب بندے کو جو ملا کرتا ہے، میں بندے سے جو قریب ہوتا ہوں، میری قربت کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے. بندہ جب فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرض روزوں کی پابندی کرتا ہے، فرض حج کی پابندی کرتا ہے، فرض زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، اس پر عائد ہونے والے حقوق اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض کی پابندی ہے. تو لہذا ہماری زندگیوں میں نوافل سے زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے. لوگ اس سلسلے میں توازن قائم نہیں رکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں تاخراتیں جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے رہے اور فجر کے وقت سو گئے، رات بھر جاگتے رہے، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور فجر کی نماز کے وقت سو گئے. ہم نے فرض پر نفل کو ترجیح دے دی، فرض پر نفل کو مقدم کر دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے فرض کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، نوافل سے زیادہ فرائض کو اہمیت دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اسے میرا تقرب حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل بھی پڑھتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفل خرچ بھی کرتا ہے، فرض حج کے ساتھ نفل حج بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے ایسے بندے کو میری محبت حاصل ہوتی ہے. فرائض سے اللہ کا تقرب حاصل ہوا، نوافل سے اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں ہم. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے اور میری محبت کا حقدار بن کے مزید میری عبادت کرتا رہتا ہے، میری بندگی کرتا رہتا ہے، اسے ایک اور اعزاز میں عطا کرتا ہوں، ایک اور انعام میں اسے عطا کرتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ بندہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے. میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے بندے کی حفاظت ہونے لگتی ہے. وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اس کا کان کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا حرام ہو. اس کی آنکھ کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھے گی جس کا دیکھنا حرام ہو. اس کا ہاتھ کسی ایسی چیز کو نہیں پکڑے گا جس کا چھونا شرعاً منع ہو. اس کا قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں اٹھے گا جس طرف قدم کا اٹھانا منع ہو. اس بندے کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہونے لگتی ہے، اللہ کی جانب سے یہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں
کہ اللہ کی محبت کا بندہ جب حقدار بنتا ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، نہ صرف ایسے بندے کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ یہ بندہ مخلوق کی محبت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے اس کے ایمان اس کے تقوی کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان میں ندا کرا دی جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل آسمان فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل زمین فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور یہ بندہ زمین و آسمان کا محبوب ترین بندہ، مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم ہمارے گزرے ہوئے علماء اسلاف ان کی جو محبت اپنے دلوں میں پاتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان جیسے عظیم محدثین ہیں جن کی محبت مسلمانوں کے ایک ایک بچے کے دل میں پائی جاتی ہے، جو یہ جانتا نہیں کہ بخاری کی خدمات کیا ہیں اور بخاری کی زندگی کیا ہے، لیکن ہر شخص اپنی زندگی میں امام بخاری کی محبت محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، صالح بندوں کی، نیک بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کرتا رہے اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت میں آتا ہے۔ اور پھر مزید اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، ایک اور اعزاز اسے ملتا ہے، ایک اور انعام اسے ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے گا اسے میں ضرور بضرور وہ چیز عطا کروں گا، اگر کسی چیز سے بندہ پناہ طلب کرے گا میں ضرور بضرور اس چیز سے اس کو پناہ دوں گا۔ کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے تقرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی حفاظت کا حقدار بننے کے بعد ایک اعزاز بندے کو اس شکل میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی ہر مانگ پوری کی جاتی ہے، اس کی ہر آرزو، اس کی ہر تمنا اور اس کی ہر خواہش جو اللہ کے سامنے وہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر کے رہتا ہے۔ کیا مقام بندگی ہے، کتنا بڑا اعزاز بندے مومن کو ملتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی زبان سے کوئی تمنا نکلے، کوئی آرزو نکلے، وہ سیدھے عرش الہی کو کھٹکھٹائے گی اور اللہ کی جانب سے اس کی دعا سنی جائے گی، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے، بخاری شریف میں تو یہ جملہ نہیں لیکن دوسری بعض روایتوں میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے، تذبذب نہیں ہوتا ہے جیسا تردد اور تذبذب کے ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے، ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے، ایک مومن کی جان لیتے ہوئے مجھے جو تردد ہوتا ہے ایسا تردد مجھے کسی کام میں نہیں ہوتا ہے۔ تردد کیوں؟ یکرہ الموت، جب میں کسی مومن کی روح قبض کر رہا ہوتا ہوں اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، اس کی خواہش اور جینے کی ہوتی ہے، وہ اور جینا چاہتا ہے، وہ اور زندگی چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، جبکہ میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اگر اسے اور زندگی دوں اور چانس دوں تو وہ اگلی زندگی میں برائی کرنے والا ہے، وہ اگلی زندگی میں نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی آرزو پوری کروں کہ وہ جو اور جینا چاہ رہا ہے، یا پھر اپنے علم کے تقاضے کو پورا کروں کہ مزید اسے زندگی دوں گا تو وہ آگے چل کے برائی کرے گا۔
بھائیو غور کرو، یہ 5واں اعزاز ہے۔ چوتھا اعزاز ہم نے کہا بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ 5واں اعزاز ہے کہ اس بندے کے جذبات کا بھی اللہ کے پاس لحاظ ہونے لگتا ہے، اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہونے لگتا ہے۔ دعا اس کو کہتے ہیں جو زبان پہ آ جائے، لیکن بندگی کا ایک مقام وہ ہے، ایک اعزاز یہ ہے، اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بندہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے کہ اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے دل میں خواہش آئے جو دل ہی میں ہے، اس کے دل میں کوئی آرزو آئے، اس آرزو کا لحاظ ساتوں آسمانوں پر ہو، اس کے دل میں کوئی تمنا آئے، اس کے دل میں کوئی خیال آئے، اس کے دل میں کوئی جذبہ ہو، اس کے جذبے کا لحاظ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کرے گا۔ بندے کے جذبات کا لحاظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ جذبات کا لحاظ کیسے ہوتا ہے؟ بخاری شریف کے ایک روایت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی یا ان کی پھوپھی تھی، روایتوں میں اختلاف ہے، ان کا نام تھا ربیع۔ ربیع رضی اللہ عنہ کا ایک خاتون سے جھگڑا ہو گیا، ربیع رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو مار دیا، اس خاتون کا دانت ٹوٹ گیا، دانت توڑ دیا۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی ناحق کسی کا دانت توڑ دے، قصاص میں بدلے میں یا تو دانت توڑا جائے گا، 3 آپشنز ہیں، یا تو قصاص لیں، سب سے پہلا اختیار، اگر قصاص نہیں بدلا نہیں تو دیت، اور ایک دانت کی دیت 5 اونٹ۔ کوئی ناحق کسی کا دانت توڑتا ہے تو شریعت میں اس کی دیت ہے 5 اونٹ۔ دیکھو انسان کتنی قیمتی شے ہے، انسان کتنی قیمتی مخلوق ہے شریعت کی نظر میں۔ آدھی معافی کے بعد پہلا حق تو یہ ہے کہ دان کے بدلے دان توڑا جائے، اور دوسرا حق آدھی معافی کے بعد ایک دان کی دیت 5 اونٹ، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ معاف کر دو، نہ قصاص نہ دیت، معاف کر دو۔ اب ربیع رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا، اس خاتون کے اعزاء و اقارب رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر شکایت کی، کہا اللہ کے نبی، ربیع نے انس بن نضر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، ہمیں قصاص چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ انس، یہ دیکھو تمہاری بہن کے خلاف شکایت آئی ہے کہ تمہاری بہن نے فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بہن کی جانب سے میں معذرت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، ان سے درخواست کیجئے کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ مگر مظلوم عورت کے رشتہ دار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب تو اگر معاف نہیں کرنا چاہتے، ان سے گزارش کیجئے کہ کم از کم دیت لے لیں، میں 5 اونٹ دے دوں گا اور دیت لے کر معاف کر دیں میری بہن کو۔ مگر مظلوم عورت کے رشتہ دار تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہمیں قصاص ہی چاہیے، ہمیں بدلہ ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس، وہ قصاص کے علاوہ کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہیں، قصاص لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا قصاص لیا جائے گا؟ اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا میری بہن ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص، اے انس کتاب اللہ کا حکم ہے یہ، کتاب الہی کا حکم ہے یہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ توریت میں ہم نے بات لکھ دی تھی، اور یہی حکم قرآن کی شریعت میں بھی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑے ناحق، بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے، بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کوئی ناحق کسی کا دانت توڑے، بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔
والجروح قصاص، اور اسی طرح سے کوئی ناحق کسی کو زخمی کرے بدلے میں اسے بھی زخمی کیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے کہا کتاب اللہ القصاص، اے انس کتاب الہی کا حکم قصاص کا ہے، لہذا تمہاری بہن سے قصاص لیا جائے گا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو بہن کی جذبہ محبت سے سرشار تھے، بہن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، کہا اللہ کے نبی نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق اور پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہاں یاد رکھنا حضرت انس رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حکم رسول کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، حکم الہی کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، بہن کی محبت کے جذبے سے سرشار تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا، یہ بتایا گیا کہ قصاص لینا ہی ہے، جذبے محبت سے سرشار ہو کر یہ جملہ نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ دیکھو، ادھر حضرت انس نے قسم کھا کے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ادھر انہوں نے قسم کھائی اور ادھر فوراً مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ جیسے انہوں نے قسم کھائی اللہ کے نام کی، فوراً مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے معاف کر دیا۔ جو لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کی درخواست پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دیت لے کر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جیسے ہی حضرت انس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اللہ کے جیسے ہی مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا ہم نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں کسی بھی معاملے میں، رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا، ان کی قسم پوری کر دے گا۔ یہاں حضرت انس نے قسم کھا لی کہ آج اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، رب العالمین نے ان کے جذبات کی لاج رکھی، ان کے جذبات کا لحاظ رکھا اور مظلوم عورت کے رشتہ داروں کے دلوں کو پھیر دیا، جو معاف کرنے تیار نہ تھے انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ مقام بندگی ہے، کیسے عظیم اعزازات ہیں، کیسے عظیم انعامات ہیں۔ بندہ اگر بندگی کا حق ادا کرتا ہے، رب العالمین اسے کتنے عظیم اعزازات سے نوازتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک اور صحابی تھے، ان کی بھی یہی جو ہے کرامت تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں قسم کھا لیتے تھے، وہ بات پوری ہو کے رہتی تھی۔ وہ جس معاملے میں بھی قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم معاملہ ایسا ہوگا، اور معاملہ ویسے ہی ہوتا تھا۔ برا بن مالک ان کا نام ہے، برا بن مالک رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں مسلمان جب رومیوں، ایرانیوں اور مدعیان نبوت سے برسر پیکار تھے، جہاد کر رہے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی معرکے میں مسلمان شکست کھا رہے ہوتے، مسلمان جنگ ہار رہے ہوتے، کافر جیت رہے ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً برا بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اے برا قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ قسم کھاتے اور کہتے اللہ کی قسم آج ہم جیت کر رہیں گے۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے قسم کھانے کی دیر ہوتی کہ ہاری ہوئی بازی جیت لی جاتی، مسلمان جو شکست سے قریب ہو گئے ہوتے، مسلمان فتح یاب ہو جاتے، اور دشمن جو غالب آ چکا ہوتا مغلوب ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی قسم کھاتے رب العالمین ان کی قسم کا لاج رکھ لے۔ تو بھائیو، ایک مقام وہ ہے بندگی کا، ایک اعزاز وہ ہے بندگی کا کہ جہاں اللہ رب العالمین بندے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والی امنگوں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، اس کے دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں، قبل اس کے کہ زبان پہ آ کر وہ دعا کی شکل اختیار کرے، رب العالمین کے پاس اس کے جذبات کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ اعزازات کیسے ملتے ہیں بندے کو؟ یہ اعزازات کیسے ملتے ہیں بندے کو؟ بندگی کے راستے سے، فرائض اور واجبات کی پابندی سے، نوافل کی پابندی سے، اللہ تبارک دین اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا لحاظ کرنے سے اعزازات ملتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی زندگی میں بندگی کا یہ معیار قائم کریں،
یہ جو اعزازات اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں امت کو، ان اعزازات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تقرب الہی کا انعام، محبت الہی کا انعام، اللہ کی جانب سے حفاظت کا انعام، مستجاب الدعوات ہونے کا انعام، اور اسی طرح سے اپنے جذبات کا پاس و لحاظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو، اس کا انعام۔ ان اعزازات کے حقدار بننے کی کوشش کریں، بندگی کا ایسا معیار اپنا کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سچے بندے بنیں اور زندگی کی ایک ایک سانس احساس بندگی کے ساتھ گزریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔